الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ غزوہ احد کا سلسلہ جاری ہے اور یہ وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف اور صدمہ پہنچا۔ تو اس کی مین وجہ تو بزرگان دین نے یہی لکھا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ٹوٹ گیا تھا، ایک حکم عدولی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ نصرت وہ مدد وہ اٹھ گئی اور اس کا خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی کس قدر مسلمانوں کو تابعداری کرنے کی حاجت ہے، کہ ہماری دنیا بھی ادھر سے بننی ہے اور ہماری آخرت بھی ادھر سے بننی ہے، ہمارا ایمان بھی ادھر سے بننا ہے اور ہمارا عزت اور وقار بھی ہم سے بننا ہے، یہیں سے بننا ہے۔ اور یہ کہ یہ جو نافرمانی ہوئی یہ صریحاً نہیں تھی، صریحاً کا مقصد یہ ہے کہ بالکل کھلم کھلا نافرمانی، بلکہ یہ جو تھی وہ ایک قسم کا یعنی اس پہ ایک مغالطہ کہہ لیں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور کا جو فرمان تھا وہ اس وقت تھا جب تک کہ جنگ ہے، اور اب جنگ ختم ہو گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان جو ہے ابھی مال غنیمت کو یعنی کلیکٹ کر رہے ہیں اور جنگ تو ختم ہو گئی، وہ اس لیے بھاگے، نہ کہ بالکل صریح نافرمانی۔ تو اس پر بھی یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے مدد اٹھا لی اور پھر وہ یعنی فتح جو ہے ایک شکست میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد تو کرنی تھی اللہ تعالیٰ کو، اور حضور کی مبارک زندگی میں ایک ایک لمحے میں رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مثالیں قائم کرنی تھی، تو وہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو یکجا کیا اور پھر دوبارہ سے جنگ شروع ہوئی، اور جس طرح کی فتح مسلمانوں کو بدر میں ہوئی اس طرح کی فتح کفار کو احد میں نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں ایک تو یہ ہوتا تھا کہ جنگ جیتنے کے بعد جو فاتح ٹیم ہوتی ہے وہ 3 دن اس میں رہتی تھی اپنے فتح کو یقینی بنانے کے لیے، اور یعنی دشمن کو ایک چیلنج تھرو کرنے کے لیے کہ 3 دن وہ پھر بھی میدان میں رہتے تھے اور دشمن وہاں سے بالکل بھاگ جاتا تھا۔ تو یہاں صورتحال ایسی نہیں ہو سکی، کفار کو یہ جرأت اور طاقت نہیں ہو سکی کہ وہ بھی وہاں ٹھہر سکیں، لیکن انہوں نے بس یہ دیکھا کہ ہم نے کچھ نقصان کیا ہے تو وہ بھی پھر نکل گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان احد کو اور صحابہ کرام نے میدان احد کو نہیں چھوڑا، بلکہ پچھلی اس میں قسط میں ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تسلی فرمائی، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو فرمایا کہ ان کو دیکھ کر آؤ کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تو وہ دیکھ کر اور تسلی کر کے حضور علیہ السلام کو آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کفار جو ہیں وہ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اس کے بعد آپ مدینے آ گئے اور کفار آ گئے مکے،
تو کفار مکہ نے وہاں جا کے یہ سوچا اور کہ یہ ہماری فتح کس طرح ہوئی، یعنی اگرچہ ہم نے کچھ کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے جو کہ ایک بڑی تعداد ہے، اور اس میں خاص طور پر جن کے نام گنوائے گئے جو مسلم ہیرو تھے، جناب حمزہ حضور کے چچا، جناب مصعب بن عمیر، جناب سعد بن ربی، یہ انصاری صحابی میں ہیں۔ اور میں نے سنا کہیں یا پڑھا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں 7 اشخاص ایسے تھے صحابی جن کے نام سعد سے ہوتے تھے، سعد، اور وہ 7 کے 7 جو ہیں وہ بڑی منزلت والے تھے۔ تو ان میں ایک سعد بن ربی انصاری تھے، اور جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو یاد فرمایا، بولا سعد بن ربی کی خبر کون لائے گا؟ تو ایک صحابی پہنچے تو ان کو بالکل آخری سانسیں چل رہی تھی، تو اس کو جا کے مبارک دی کہ سعد، حضور علیہ السلام تمہارا پوچھ رہے ہیں، تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ تو سعد نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں حضور کی خدمت میں، میرا سلام عرض کرنا، اور انصار مدینہ کو میرا ایک پیغام دینا کہ اے انصاروں کی جماعت، جب تک تمہارے میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ ہے تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، تم ہر دم ہر وقت حضور پر فدا ہونے کے لیے تیار رہنا اور قربان ہوتے رہنا۔ تو جاتے جاتے بھی یہ پیغام چھوڑا، نہ صرف انصار کے لیے بلکہ اس میں پوری امت کے لیے پیغام ہے کہ اگر انہوں نے کلمہ پڑھا تو کس طرح قربانیاں دیں، اور سب کچھ لٹا کر بھی، جانوں کا نذرانہ دیتے وقت بھی، زخموں میں چور ہوتے ہوئے بھی، آخر یہی پیغام دے رہے ہیں کہ یہی حق کی راہ ہے، اور اسی راہ میں اپنے آپ کو نشاور کرتے رہنا۔ تو سعد بن ربی ہو گئے، اور اس کے ساتھ جو قبر میں دفن ہوئے تھے خارجہ بن زید انصاری، یہ بھی بڑے صحابی ہیں کہ ان کا بھائی چارہ نبی علیہ السلام نے جب بھائی چارہ کیا تھا تو خارجہ بن زید کا بھائی بنایا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس سے بھی ان کی منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کفار نے یہ سوچا کہ ہم نے اگرچہ مسلمانوں کا نقصان تو کیا ہے لیکن فتح تو ہم نے بھی حاصل نہیں کی، اور ہم واپس آ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور ابھی جو ہے مسلمان تھوڑے یعنی چوٹ کھائے ہوئے ہیں، بہت سارے زخمی ہیں، اور حوصلے بھی ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں، کیوں نہ ان پر دوبارہ حملہ کریں۔ تو یہ جو ہے ان آپس میں مشورہ ہوا، تو یہ پھر دوبارہ سے تیار ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کافروں کی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے پھر منادی کرا دی اور سارے صحابہ کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ ابھی ایک رات گزری تھی اور یہ زخمی حالت میں تھے اور زخموں سے چور تھے، اور وہ گریہ زاری الگ تھی۔ آپ تصور فرمائیں، مدینہ کو اتنی بڑی بستی نہیں تھی، اور 700 میں سے 70 آدمیوں کا شہید ہونا، تو اگر ایک آدمی گھر سے جاتا ہے اپنی طبعی موت پر بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ کتنے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں، ظاہر ہے باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، تو ایک یعنی آدمی کے پیچھے پورا خاندان ہوتا ہے، اور یہاں 70 آدمیوں کا قتل ہوا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ تو مدینہ میں ایک آہزاری الگ ہو رہی تھی، اور پھر جنگ کے لیے آپ نے پھر منادی کرا دی۔ تو یہ زخموں سے چور تھے، اور جیسا بھی حال تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کال پر صحابہ کرام نے لبیک کہی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی۔ کیا صحابہ کا شان ہے، ان کی نقل و حرکت پر
قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین استجابوا للہ ورسول من بعد ما اصابہم الکرہ للذین احسنوا منہم واتقوا اجرا عظیما۔ سورۃ آل عمران ہے، آیت کا نشان 172 کہ یعنی باوجود کہ ان کو زخم پہنچے ہوئے تھے تو لیکن جب اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رسول کی طرف سے پکار آئی تو انہوں نے وہ اپنی تیاری کر لی، اور ان کے لیے جو ہے اللہ کے یہاں ایک بہت بڑا اجر ہے۔ اس طرح کا مفہوم بنتا ہے آیت کا۔ تو دوبارہ آپ نے ابن ام مختوم کو مدینہ کا خلیفہ مقرر کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لشکر کا جھنڈا دیا، اور یہ منزل طے کرتے ہوئے حمراء الاسد کے قریب پہنچے۔ تو وہاں پر یہ اس غزوہ کا نام ہی غزوہ حمراء اسد ہے، اور یہ احد کی غزوہ کے ساتھ کنیکٹ ہی سمجھیں، لیکن یہ ہے کہ کافر مکے پہنچ گئے تھے اور مسلمان مدینہ پہنچ گئے تھے۔ باقی یہ کہ ایک دن کا فاصلہ ہے، پھر دوبارہ سے یہ یعنی جنگ غزوہ یہ اس کا یعنی تحرک پیدا ہوا۔ تو آپ وہاں منزل فرما رہے تھے تو ایک بنو خزاع قبیلے کا شخص تھا۔ بنو خزاع وہ قبیلہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیف اور دوست قبیلہ تھا۔ تو اس کا ایک معتبر شخص معبد ابن ابی معبد خزاعی، اس کو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ہیں اپنے حمراء الاسد میں، تو وہ جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور احد کی شہداء کی تعزیت کی، اور جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور حال احوال کیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم اس کا یعنی بدلہ لینے نکلے ہیں کفار کی طرف۔ تو یہ جب معبد ابن ابی معبد جب یہاں حضور علیہ السلام سے نکلا تو آگے پھر ابو سفیان والوں کو پایا، وہ قافلہ لے کر جنگی اور مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو معبد نے جا کے ابو سفیان کو بہت ڈرایا اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ بڑے جوش میں ہیں اور انتقام لینے کے لیے تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ تو اس پر صفوان بن امیہ نے کہا کہ دیکھو، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی زخمی ہوں گے، تھکے ٹوٹے ہوں گے، اور ہم اچانک ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے پہلے بھی اندیشہ تھا کہ وہ ضرور انتقام لیں گے۔ تو ایک قریش کی جماعت ہو، ابھی آپ ایسا کرو کہ یہاں سے واپس چلو، ایسے نہیں جو ہم نے تھوڑا بہت وقار حاصل کیا ہے اور کمال حاصل کیا ہے وہ بھی زوال میں تبدیل ہو جائے۔ تو اس طرح وہ ڈر گئے اور واپس آ گئے، اور پھر ابو سفیان نے ایک شخص کے ساتھ جو کسی قافلے میں جا رہا تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک پیغام بھیجا کہ ہم نکل آئے تھے جنگ کے لیے، ہم تیار ہو کر آئے تھے، لیکن اس مرتبہ جو ہے کن وجوہات کی وجہ سے ہم واپس جا رہے ہیں، اور آپ سے پھر اگلی مرتبہ کسی میدان میں صفائی کریں گے۔ تو گویا یہ ایک جنگ کا سلسلہ تھا جو چلنا تھا، جو چل رہا تھا۔ یہ مکے والوں کا بھی ذہن تھا کہ یہ اس لڑائی کا ایک اختتام ہونا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے کے کفار کے لیے تیار تھے کہ ان کے ساتھ جنگ ہونی ہے۔ تو یہ خیریت اور عافیت کے ساتھ اور عزت و وقار کے ساتھ مسلمان واپس ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ سورۃ آل عمران کا ٹکڑا ہے، ایک آیت کا، آیت نمبر 173، کہ جب
ان کو کہا جاتا ہے کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں تو تم ڈر جاؤ، تو یہ کہنا ان کو ڈراتا تو نہیں بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ لاتا ہے، اور مومن یہ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام اس غزوہ کے لیے نکلے، غزوہ حمراء الاسد، تو آپ نے چونکہ منافقین جو تھے وہ بھاگ آئے تھے احد میں، انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، تو آپ نے حکم فرمایا کہ احد میں جو ہمارے ساتھ تھے وہی ہمارے ساتھ آگے چلیں گے اور کوئی بندہ ہمارے لشکر میں شامل نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ منادی کرائی تھی، تو ایسا ہی ہوا۔ البتہ ایک شخص، ایک صحابی، اور جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حزام نام لکھا ہوا ہے، وہ حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری 7 بہنیں ہیں، گھر میں 7 بہنیں ہیں، تو احد کے میدان میں مجھے اپنے والد نے جانے نہیں دیا، کہ اس نے کہا کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں، بیٹا تم اپنی بہنوں کے ساتھ رہو، 7 بہنیں ہیں، ان کو اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں۔ تو میں والد کے کہنے پر رک گیا تھا، اور میں اس لیے نہیں رکا تھا کہ میں منافق تھا یا میں جنگ سے ڈر رہا تھا، تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں، میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ تو آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ حمراء الاسد کی منزل کا ایک دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ اس میں 2 آدمی قید ہوئے، مسلمانوں نے قید کیے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں تو ایک تو وہی تھا بدبخت جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ابا عزت اس کا نام تھا، قریشی تھا، اور یہ شاعری کرتا تھا، حجو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی والے توہین آمیز شعر بناتا تھا مسلمانوں کے خلاف، لشکر اسلام کے خلاف۔ اور بدر میں یہ پکڑا گیا، تو بدر میں جب پکڑا گیا تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اور نبی علیہ السلام کو منت سماجت کی کہ آپ اپنا رحم و کرم فرمائیں اور مجھے جو ہے وہ آزاد کر دیں، میری بیٹیاں ہیں اور بیٹے کی اولاد نہیں ہے، تو ان کا میں رکھوالا ہوں، تو ان کا کیا بنے گا، آپ میری زندگی بخش دیں، باقی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے خلاف کبھی کسی جنگ میں، کبھی کسی ایکٹیویٹی میں، کبھی کسی شعر و شاعر میں، کسی بھی طرح آپ کے خلاف کوئی بھی یعنی ایسی دشمنی والا کردار نہیں ادا کروں گا۔ تو اس پر آپ نے احسان کر کے اس کو چھوڑا تھا، لیکن جب غزوہ احد شروع ہوا کافروں کی طرف سے اور کفار نے اس کو کہا کہ بھائی تم بھی شعر و شاعری اور جوش لوگوں کو دلاؤ اور لشکر میں اضافہ کرو اور ادھر جاؤ لوگوں کو جمع کرو، تو پہلے تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے محمد علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے، حضور کا میرے اوپر احسان ہے، لیکن وہ سرداروں نے تھوڑا سر پر ہاتھ رکھا، بولا تم جیسے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا۔ تو یہ پھر اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی پر دوبارہ آمادہ ہوا اور اس نے لشکر اکٹھا کیا اور ہر طرح سے حضور کے ساتھ دشمنی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے احد کے بعد اس غزوہ میں پھر یہ زندہ پکڑ کر یعنی کفار مکہ میں سے ایک یہ اور ایک دوسرا شخص مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گئے اور ان کو پکڑ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو یہ پھر دوبارہ سے وہی یعنی عذر دینے لگا کہ مجھے جو ہے وہ معاف کیا جاؤ۔ تو اب یہ دوبارہ بھی کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن اس مرتبہ آپ نے اس کا عذر قبول نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں کاٹا جاتا، تو تمہیں ہمیں ایک موقع دیا، لیکن تم جو ہے وہ اس کو تم نے گنوا دیا اور ناشکری کی اور غداری کی،
تو اگر ابھی تمہیں چھوڑ دیا جائے تو تم جا کے باہر لوگوں کو کہو گے کہ میں نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دوسری بازی بھی میں نے لے لی۔ اور پھر جو ہے حضرت عاصم بن ثابت کو آپ نے حکم فرمایا، اس نے اس کی گردن مار ڈالی اور سیدھا اس کو جہنم پہنچا دیا۔ ابا عزت کے ساتھ دوسرا ساتھی تھا معاویہ بن مغیرہ، وہ بھی قیدی تھا، اور اس کو جب لے کر مدینے آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سفارش کی حضور کی دربار میں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں، اس کو معاف کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، اور آپ اپنے ساتھیوں کی قدر کرتے تھے، اور خاص طور پر حضرت عثمان تو آپ کے یعنی داماد بھی تھے اور خلفائے راشدین میں سے ہیں، بڑے صحابی ہیں۔ تو آپ نے ان کا عرض قبول کیا، سفارش قبول کی، اور لیکن ساتھ ہی حکم دیا کہ یہ معاویہ بن مغیرہ کو 3 دن ہیں یہ مدینے سے نکل جائے۔ لیکن وہ بدبخت پتہ نہیں کس وجہ سے وہ 3 دن تک مدینے میں رہا، کیا اس کی نیت میں کھوٹ تھی، کیا تھا واللہ علم، کتابوں میں نہیں لکھا ہوا۔ تو بہرحال یہ وہاں سے گیا نہیں۔ تو تیسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمارہ بن حارث کو حکم دیا، اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ 2 بدبخت بھی اس انجام کو پہنچے، اور اس کے ساتھ غزوہ احد کے جو واقعات ہیں وہ یہاں پورے ہوتے ہیں، اور پھر ہم 4 ہجری کی طرف اگلی ایپیسوڈ میں جائیں گے۔ یہ 3 ہجری کے واقعات تھے، اپنے غزوہ احد شوال میں لگی تھی 3 ہجری میں، اور اس کے بعد جو ہے 4 ہجری کے کچھ واقعات آ رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم بتدریج بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔